ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 93۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ومن اظلم ممن افترا، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے کہ جو بات بنائے علی اللہ، اللہ پر کاذباً کوئی جھوٹی، او قالا، یا وہ کہے اوحی الیہ، وحی کی جاتی ہے مجھ پر، ولم یوحی الیہ شیء، اور نہیں وحی کی گئی اس کی طرف کوئی شے بھی، کوئی چیز بھی۔ ومن قالا، اور جو کہے سأنزل، میں نازل کروں گا، مثل ما انزل اللہ، وہی کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، اور اگر آپ دیکھیں کہ جب ظلم کرنے والے فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے باسطوا ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، الیوم، آج، تجزون عذاب الہون، ذلت رسوائی کا عذاب تم دیے جاؤ گے، بما کنتم تقولون، اس وجہ سے کہ تم کہا کرتے تھے علی اللہ، اللہ پر غیر الحق، ناحق باتیں، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اس کی نشانیوں سے تکبر کرتے تھے۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے میں نے انبیاء کرام کا سلسلہ چلایا، اور اس سلسلے کے اس سلسلے کی آخری کڑی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے کتابیں نازل کی ہیں، اور اس سلسلے کی آخری کڑی قرآن مجید ہے۔ اب یہ جو سلسلہ ہے انبیاء اور رسل کا، یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہے، اور اس دائرہ کار کو اللہ نے خاص کر دیا، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اس دائرہ کار میں گھسنا چاہتے ہیں، یعنی نبوت و رسالت کے دائرہ کار میں۔ اب آیت نمبر 93 میں ان کے متعلق بیان ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی بھیج دیے ہیں، اس میں سے کوئی نبی اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس دائرہ میں کسی کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ جو اس دائرہ میں سے کسی نبی کا انکار کرے گا تو گویا اس نے تمام انبیاء کرام کا انکار کر دیا، کیونکہ سب انبیاء کرام کی دعوت ایک ہی ہے، اور جو اس میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو وہ تو سب سے بڑا ظالم ہے، اور اس کے متعلق پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں کہ وہ کیسا آدمی ہے، اور پھر اس پر جو ایمان لانے والے ہیں وہ بھی اسی جیسے ہیں، کیونکہ یہ دائرہ خاص ہو چکا ہے۔ یہ کوئی انسانوں کا انتخاب نہیں ہے کہ آپس میں مشورہ کر کے کسی کو نبوت و رسالت کے دائرے سے نکال دیں یا کسی اور کو شامل کر لیں۔ یہ ماننا پڑے گا جو اللہ کی طرف سے رسول آ چکے ہیں ان کو، کہ وہی رسول ہے، اور اس میں جو داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے اسے دجال کہنا پڑے گا، اسے کذاب کہنا پڑے گا، اور اسے مرتد سمجھا جائے گا، وہ واجب القتل ہوگا۔ دیکھیں نا، ایک ریاست ہے، ریاست اپنے قوانین رکھتی ہے، اب اس ایک ریاست میں نئی ریاست بنانے کی طرف کوئی گامزن ہو، اور اس ریاست میں ایک اپنا لا اور قانون نافذ کرنے کی کوشش کرے، تو یہ کتنی بڑی بغاوت ہے۔
جو پہلے ایک ریاست قائم ہو چکی ہے وہ اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی، اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین ہیں، ان قوانین کے مطابق رسولوں کا دائرہ خاص ہو چکا ہے، اور اس میں اگر کوئی گھسنے کی کوشش کرے گا تو وہ ایک ریاست میں ریاست بنانا چاہتا ہے، اسے گھسنے کی گنجائش ہرگز نہیں دی جائے گی۔ اور جیسے بغاوت ہوتی ہے اور باغیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے، ان کو پکڑا جاتا ہے، حتیٰ کہ حکومت کے کچھ ایسے باغی ہوتے ہیں، ایسی بڑی بغاوت کرتے ہیں کہ ان کو سزائے موت دی جاتی ہے، ان کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس دائرہ میں جو گھسنے والے ہیں اور اس کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کے متعلق بھی اللہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ ان کو پکڑا جائے اور ان کی گردن اڑا دی جائے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مختلف انداز سے یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ کے متعلق ایسی باتیں کرنے والے کون ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کہی نہیں ہے، اللہ نے ایسے مقام پہ ان کو پہنچایا نہیں ہے، پھر اپنے متعلق یہ دعویٰ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام کیا ہے؟ تو پہلے تو وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں، کہہ دیا کہ یہ جو لات، منات، عزا اور حبل ہیں، شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہماری سفارش اللہ کے پاس کریں گے، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ان کو سفارشی بنا کر میرے سامنے کھڑا کر دیا جائے؟ اور تم یہ کہو کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے صرف ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دیا ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے کہ مجھے ڈائریکٹ پکارو، میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں، گناہ گار ہے اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، کوئی طلبگار ہے اس کی طلب کو پورا کرنے والا ہوں۔ اللہ کے لیے یہ وسیلے اور سہارے کوئی معنی نہیں رکھتے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ دلوں کے راز سے واقف ہے، تمہیں سہارے تلاش کرنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ جو تمہارے دل کے حالات جانتا ہے، تو دل کی بات بتانے کے لیے کسی اور سے پہلے درخواست کی جائے گی؟ وہ تو خود جانتا ہے۔ اور کفار مکہ یہی کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں جو اللہ کے پاس جا کر سفارش کریں گے۔ اور پھر کفار مکہ نے کچھ نے یہ بھی کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لاؤ اس کی کوئی دلیل، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہو، یا ان کو بناتے ہوئے یہ اس وقت موجود ہوں، تو ان کی خلقت ایسی بنائی گئی ہو کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ مؤنث کی لسٹ میں آتی ہیں، یہ مؤنث کی لسٹ میں آتے ہیں۔ تو یہ بھی بے بنیاد اور بے اصل بات ہے جو انہوں نے یہ کہہ دی کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، اللہ پہ جھوٹی بات منسوب کر دی۔ اور پھر کچھ ایسے ہیں کہ عیسائیوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تو اولاد کے حصول کے لیے میں تو بے نیاز ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے تو اولاد بنائی ہی نہیں ہے، نہ اللہ کی یہ شیان شان ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے متعلق جھوٹی بات ہے۔ اور کچھ نے یہ کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اب اللہ کی ذات میں شریک بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے بیٹا بنانے کی، بیوی بنانے کی؟ سبحانہ و تعالی عما یصفون، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں، اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ تو اس طرح کی بے بنیاد اور بے اصل باتیں بنا کر یہ اللہ کے ذمہ لگاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے بڑھ کر بدترین اور ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ یہی تو سب سے بڑا ظلم ہے۔
اور جھوٹ کی دوسری قسم وہ بھی اللہ کے متعلق ہی کچھ لوگ بول دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف بھی اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، جیسے مسیلمہ کذاب نے بھی یہ کہہ دیا، اسود انسی نے بھی یہ کہہ دیا، اور سجا بنت حارث ایک عورت ہے اس نے بھی یہ دعویٰ کر دیا کہ میرے اوپر بھی اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، حالانکہ وہ سب شیاطین کے وسوسے ہیں۔ یہ دائرہ جو نبوت و رسالت کا ہے یہ خاص ہو چکا تھا، اور اس کی تکمیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہو چکی تھی۔ تو یہ بھی بہت بڑی اللہ کے متعلق ایک جھوٹی بات ہے کہ جو یہ کہے میرے اوپر بھی اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے لیکن اس پر اس قسم کی کوئی چیز نازل نہ ہوئی ہو۔ ظاہری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی ایسی بات کرے گا وہ اس بہت بڑے جھوٹ کا مرتکب ہوگا اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو پھر وہ ایک اسلام کے راستے کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے، اسلامی قوانین کو، اسلامی شریعت کو اور اسلام کے ضابطۂ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وہ اختیار دیا نہیں۔ تو ایسا شخص واجب القتل ہے، اسے اللہ کی زمین پر رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں، کیونکہ یہ زمین اللہ کی ہے، اور جس نے اتنی بڑی بات اللہ کے متعلق کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا وجود ختم کر دو دنیا سے، اسے رہنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے۔ اتنی بڑی بات کہہ دی اللہ کے متعلق، وہ مرزا قادیانی کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو، ایسے لوگوں کے متعلق یہی فیصلہ ہے قرآن کا، حدیث کا، کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ مرتد ہیں، اور جو اس پہ ایمان لانے والے ہیں وہ بھی مرتد ہیں، ان کی سزا بھی یہی ہے کہ ایک ایسے بندے کے پیچھے چل رہے ہیں جسے اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے۔ جو قانون کی بات ہے، اسلامی قوانین بنتے ہیں رسول کے ذریعہ سے، ایک شریعت کی تکمیل ہوتی ہے، وہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے جبکہ اللہ نے اسے اختیار نہیں دیا، اور پھر لوگ اس کے پیچھے چلے تو وہ بھی اللہ کے مقابلے میں آ چکے ہیں، تو ان کو بھی دنیا میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اسلامی حکومت اس کے ذمہ یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو ارتداد کی وجہ سے دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ اور اسی طرح پھر ایسا آدمی کہ جو یہ کہے کہ جو قرآن یا جو وحی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے میں بھی اس طرح کی نازل کر سکتا ہوں، جیسا کہ کفار مکہ نے یہ بات کہی تھی، لو نشاء لقلنا مثل ھذا ان ھذا الا اساطیر الاولین، اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا کلام پیش کر سکتے ہیں، اس میں کیا ہے، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، تو ہم بھی یہ کلام پیش کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاتوا بصورۃ من مثلہ ان کنتم صادقین، لاؤ اس جیسی کوئی ایک ہی صورت بنا کے دکھاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، کر بھی نہیں سکو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اور اللہ نے وہ آگ ایسے لوگوں کے لیے تیار کی ہوئی ہے کہ جو سب کچھ دیکھ لینے کے بعد بھی انکار کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 3 طرح کا جھوٹ اور اس میں ملوث 3 افراد ان کو بہت بڑا ظالم کہا ہے، اور پھر ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کو فرشتے موت دینے کے لیے آتے ہیں، ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں کہ نکالو اپنی جان، اپنی جان نکالو، اس کا تمہیں اختیار ہے بھلا؟ یہ ہم نکالنے کے لیے آئے۔ اور پھر وہ جان نکالتے ہیں
تو ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یضربون وجوہہم و ادبارہم، کہ فرشتے ان کے منہوں پر، ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں۔ اور فرشتے کی مار کوئی عام نہیں ہوتی، فرشتہ جب مقرر کر دیا جائے عذاب کے لیے تو اس کی مار بہت سخت ہوتی ہے۔ تو وہ مارتے ہیں ایسے لوگوں کو، ہمیں چاہے نظر نہ آ رہا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ایک قانون اور ایک دستور ہے اور جو ایک وقت مقرر ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ترتیب بنا دی ہے کہ دنیا سے آگے عالم برزخ ہے، اب یہ اس میں جا چکے ہیں اور ان کی برزخی زندگی جو ہے اسی سے ہی یہ عذاب میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ یہ عالم برزخ میں جو عذاب کی صورتیں ہیں اسی کو عذاب قبر کہا جاتا ہے۔ تو ان کی موت، ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان پہ عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو عذاب قبر، عالم برزخ میں جو ایسے لوگوں کو عذاب ملتا ہے وہ تو قرآن نے بھی ثابت کر دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی احادیث میں جو عذاب قبر کے متعلق بات ہوئی ہے وہ ہم نہیں مانتے، حدیث کا انکار کرتے ہیں، تو قرآن کا بھی انکار ثابت ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب یہ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں تو فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور ان کو عذاب بھی دے رہے، یضربون وجوہہم وادبارہم، نکالو بھی اپنی جانیں۔ اور فرمایا الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں ذلت و رسوائی کا عذاب دیا جائے گا، آج سے ہی، جس دن ان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے۔ تو مرزا قادیانی لعین، ملعون، دجال، کذاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دیتا ہے عالم برزخ میں، اس کی روح کو قبض کرتے ہوئے اس پہ مسلط کر دیا گیا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد 30 کے قریب جو مشہور ہوں گے، ایسے افراد آئیں گے، ثلاثون دجالون کذابون، انتہائی دھوکے باز ہوں گے، انتہائی جھوٹ بولنے والے ہوں گے۔ اور اس سے بڑھ کر اور جھوٹ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام مرتبہ دے کر ایک دائرہ خاص کر دیا ہے، اس کے بعد کوئی دعویٰ کرے، اس سے بڑا اور جھوٹ کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا اور گناہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، لیکن فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں تمام نبیوں کے بعد آنے والا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی بالکل بھی نہیں۔ تو ایسے لوگ اسی وقت ہی جب ان کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ان پہ مسلط ہو جاتا ہے اور اس عذاب سے یہ کبھی نکل نہیں سکیں گے۔ کل قیامت کے دن بھی ذلیل اور رسوا ہو کر اٹھائے جائیں، اور جہنم میں بھی ان کو ذلیل و رسوا کرنے کی صورت میں جہنم میں پھینک دیا جائے، پوری دنیا کے سامنے ہی ذلیل ہوں گے، اور ان کے مقدر میں دنیا میں بھی ذلت لکھی ہوئی ہے، ذلیل ہوتے ہیں یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک تو ان کے لیے وعید ہے روح قبض کرتے ہوئے ان پر عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد بھی عذاب ہے، اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے متعلق بات کہی اور فرمایا بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کیونکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ناحق بات کہتے تھے، اور یہی وہ ناحق بات ہے کہ اللہ نے اختیار نہیں دیا، اللہ نے وہ مقام مرتبہ نہیں دیا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مقام مرتبہ ہمیں بھی حاصل ہے، یا اللہ کے ساتھ شریک بنا دیے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شراکت سے بالکل مبرہ اور پاک ہے۔
وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اور اس کی نشانیوں سے تکبر کرتے تھے۔ یہ تکبر یہ اور کیا ہے؟ رسول بھی اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، تو وہ آخری نشانی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر کوئی آپ کی رسالت کو حتمی اور فائنلی اور آپ کی ختم نبوت پر ایمان نہیں لاتا تو یہ تکبر ہے، اس سے بڑھ کر اور تکبر نہیں ہو سکتا۔ تو جتنے ایسے متکبرین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی ان کی ذلت اور رسوائی کو یہاں بیان کر دیا ہے۔ عذاب الہون، رسوائی اور ذلت کا عذاب ان پہ مسلط کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔